کورونا آؤٹ آف کنٹرول، مزید 59 افراد جان سے گئے، اب تک 7,662 اموات، 2,665 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ ملک بھر میں 3,74,173 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 36,683 ہو گئی۔ کراچی میں کورونا کی صورتحال تیزی سے بگڑنے لگی۔ کورنگی، وسطی، غربی اور جنوبی سمیت 5 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن، دیگر 2 اضلاع میں بھی پابندیوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جلد متوقع۔ پشاور میں آج زور کا جوڑ، انتظامیہ کی اجازت کے بغیر ہی پی ڈی ایم نے میدان سجا لیا۔ کبوتر چوک میں اسٹیج تیار، ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار۔ مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ پشاور میں جلسہ گاہ کے اطراف میں موبائل فون سروس، تجارتی مراکز اور سڑکیں بند۔ 4,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ٹریفک کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے 1,000 ٹریفک اہلکار تعینات۔ جعلی حکومت جو مرضی کر لے، پشاور میں جلسہ ضرور ہوگا۔ کسی محاذ پر حکمرانوں کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ امریکہ کا ٹرمپ گیا، اب پاکستان کے ٹرمپ کو بھی جانا ہوگا، مولانا فضل الرحمان کی للکار۔ گلگت بلتستان میں ایک اور انتخابی جنگ، حلقہ نمبر 3 میں پولنگ جاری، شام 5 بجے تک ووٹ دینے کی اجازت۔ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے۔ الیکشن پی ٹی آئی امیدوار کے انتقال کے باعث ملتوی ہوا تھا۔ پنجاب حکومت کا لاہور کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں الگ الگ ڈسٹرکٹس بنانے کی تجویز۔ عثمان بزدار نے ایکشن پلان مانگ لیا۔ کراچی میں 2018 میں ہونے والا پولیس مقابلہ جعلی ثابت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شہری مقصود احمد کو قتل کرنے والے ASI کو سزائے موت سنا دی۔ 2 لاکھ روپے ہرجانہ بھی لواحقین کو دینے کا حکم۔ دنیا نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں فضا جمال اور میں ہوں محمد دانش بٹ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز ایک بریک کے بعد۔ آغاز میں ذکر کریں گے قاتل وائرس کا کورونا کی دوسری لہر خوفناک ہونے لگی ہے۔ وبا سے 24 گھنٹے کے دوران مزید 59 افراد دم توڑ گئے ہیں۔ جاں بحق افراد کی کل تعداد 7,662 ہو گئی ہے۔ 2,665 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ 1,653 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر میں غفلت، اموات میں تیزی سے اضافہ۔ مہلک وائرس مزید 59 افراد کی جان لے گیا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 7,662 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 3,74,173 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 36,683 تک پہنچ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں 1,62,227، خیبر پختونخوا 44,097، پنجاب میں 1,14,010، اسلام آباد 26,569، بلوچستان میں 16,744، جبکہ آزاد کشمیر میں 6,000 کیسز ہیں۔ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد 4,526 ہو گئی۔ وبا سے متاثر 1,653 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کراچی میں ضلعی انتظامیہ نے 7 میں سے 5 اضلاع میں مخصوص علاقوں میں مائکرو لاک ڈاؤن کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق مائکرو لاک ڈاؤن اگلے 14 روز تک برقرار رہے گا۔
شہریوں کی بے احتیاطی کے باعث کورونا پھر سے پھیلنے لگا۔ 4 اضلاع کے مخصوص علاقوں میں مائکرو لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ ضلعی انتظامیہ نے سوچ بچار کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یوٹیلیٹی اور میڈیکل اسٹورز مائکرو لاک ڈاؤن سے مستثنی قرار۔ سب سے زیادہ ضلع وسطی کے مختلف بلاکس میں کورونا کیسز کی تصدیق۔ ڈپٹی کمشنر نے 26 علاقوں کو 14 روز کے لیے سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ عزیز آباد، علی آباد، کریم آباد، یاسین آباد، دستگیر، اصغر علی شاہ اسٹیڈیم، ناظم آباد، شادمان ٹاؤن سمیت دیگر متاثرہ علاقے سیل۔ ضلع کورنگی کی 3 یونین کمیٹیز کے مخصوص 7 مکانات سیل کر دیے گئے۔ ضلع غربی کے گڈاپ ٹاؤن میں واقع سرجانی محمد حسین گوٹ اور گلشن معمار کے 2 مخصوص مکانات کو 14 روز کے لیے سیل کر دیا گیا۔ علاقے میں غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی عائد کرنے کے احکامات دے دیے۔ ضلع شرقی کے جمشید ٹاؤن اور گلشن اقبال کے 14 علاقوں میں مائکرو لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ شہر کے پوش علاقے بھی مائکرو لاک ڈاؤن کی زد میں آ گئے۔ ضلع جنوبی سول لائن میں شامل خیابان مومن، بدر، اتحاد اور بات آئی لینڈ کی مخصوص گلیوں میں لاک ڈاؤن نافذ۔ متاثرہ علاقوں میں ہر قسم کے عوامی اجتماعات اور 3 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد ہوگی۔ گھر سے نکلنے والے افراد کو ماسک لازمی پہننا ہوگا۔ مائکرو لاک ڈاؤن 14 روز تک نافذ العمل رہے گا۔ رخ کرتے ہیں سیاسی میدان کا۔ انتظامیہ کے منع کرنے کے باوجود پی ڈی ایم کا پشاور میں آج پاور شو ہونے جا رہا ہے۔ انتظامیہ کی اجازت کے بغیر ہی کبوتر چوک میں جلسہ کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ کورونا پھیلا تو مقدمات درج ہوں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پی ڈی ایم کو یہ وارننگ بھی دی ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے عمران بخاری سے۔ جی عمران، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم کبوتر چوک رنگ روڈ پر موجود ہیں۔ یہاں پر تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 4 اسکرینیں بڑی لگائی گئی ہیں۔ تقریباً 12,000 کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، تاہم ابھی تک 1,500 کے قریب کرسیوں کی تعداد نظر آ رہی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق جو جلسے کے منتظمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید کرسیاں بھی جلد لگائی جائیں گی۔ جو مرکزی قائدین ہیں وہ ظہرانے میں شرکت کے بعد یہاں پر تشریف لائیں گے، جس کے بعد ہی باقاعدہ جلسے کا آغاز ہوگا۔ اس وقت بھی کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ پولیس کی جانب سے، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ 4,000 سے زائد پولیس کی نفری، جبکہ 1,000 ٹریفک پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو انصار الاسلام ہے ان کے نوجوان بھی یہاں پر جو اسٹیج کے قریب ہے وہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جی آئی کی جانب سے مخصوص کارڈ بھی تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ کوئی غیر متعلقہ شخص یہاں پر اندر داخل نہ ہو سکے۔ اگر کیمرہ مین جلد سے جو اسٹیج کی صورتحال آپ کو بتا سکے تو یہاں سے بالکل جو ایس او پیز کا ہے وہ خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ تمام کرسیاں ایک دوسرے کے قریب ہی ڈالی گئی ہیں اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح جو کارکنان کے لیے کرسیاں نصب کی گئی ہیں ان میں بھی کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں رکھا گیا، کوئی ایس او پیز کا کسی قسم کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ منتظمین کا اس کے حوالے سے یہ کہنا تھا، جب ان سے اس حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، تاہم ہجوم کی وجہ سے خیال رکھنا ممکن نہیں ہے۔ جی اچھا عمران، یہ بھی بتائے گا کہ ایک تو آپ نے جس طرح کہا کہ کورونا کے لیے جو ایس او پیز بنائے گئے تھے ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، لیکن دوسری جانب چونکہ پی ڈی ایم بضد تھی، انتظامیہ نے اجازت نہیں دی تھی، پی ڈی ایم نے تو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ایس او پیز پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے گا، ماسک بھی دیے جائیں گے، تو کیا اس طرح کا انتظام کوئی دکھائی نہیں دے رہا وہاں پہ؟ جی بالکل، ماسک تقسیم کیے جا رہے ہیں، منتظمین کی جانب سے ماسک تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ جو ان کے جو کارکنان ہیں ان کے پاس سینیٹائزر کی بوتلیں بھی ہیں، وہ بار بار جو لوگ کارکنان ہیں ان کے پاس، میڈیا کے نمائندوں کے پاس، پولیس اہلکاروں کے پاس جا کے ان کے ہاتھ بھی سینیٹائزر سے دھوئے جا رہے ہیں۔ تاہم جو فاصلے کا جو خیال رکھنے کے بارے میں جو ایس او پیز حکومت کی جانب سے بتائی گئی ہیں ان پر عمل درآمد یہاں پر ممکن نظر نہیں آ رہا، کارکنان میں بھی اور قائدین میں بھی۔ اس حوالے سے جو نشستیں لگائی گئی ہیں جو اسٹیج پہ تقریباً 120 فٹ لمبا، 30 فٹ چوڑا اور 10 فٹ اونچا اسٹیج یہاں پہ لگایا گیا ہے، لیکن اس میں جو کرسیوں بالکل قریب ہی ڈالی گئی ہیں، ایس او پیز کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ جی ٹھیک ہے، ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، یعنی سماجی فاصلہ جس کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے فیز میں بھی حکومت نے کہا تھا اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ شکریہ عمران بخاری، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پشاور میں پی ڈی ایم جلسے کے لیے جلسہ گاہ کو جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ جی ٹی روڈ، دلزاق روڈ اور رنگ روڈ پر کنٹینر کھڑے کیے گئے ہیں۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے ذاکر اللہ۔
جی بالکل، آج پشاور میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے والا ہے، اس کے لیے تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر دی گئی ہے، جبکہ یہاں پہ پولیس کی جانب سے اور ٹریفک پولیس کی جانب سے مختلف سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اگر کیمرہ مین آپ کو دکھاتا چلے تو اس وقت ہم پیر زکوڑی پل کے اوپر ہیں، یہاں پہ جو نیچے چوک ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک کے لیے جو گاڑیاں یہاں پہ آتی ہے تو اس کو واپس کر دیا جاتا ہے، بلکہ یہ رنگ روڈ ہے اور رنگ روڈ پر تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کے بیک سائڈ پر جلسہ ہوگا۔ جلسہ گاہ کی طرف جو بھی سڑکیں آئی ہے تو اس کو مکمل طور پر کنٹینر سے بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے سڑکوں کو تو جو مین سٹی سے جو سڑک آتی ہے دلزاق روڈ کی تو اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے کنٹینر سے۔ اگر موٹر وے کی جانب دیکھا جائے تو موٹر وے کی جانب سے بھی کنٹینر سے سڑکوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ نادرن بائی پاس کے مقام پر اگر چارسدہ روڈ کو دیکھا جائے تو چارسدہ روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اگر یہاں پہ رنگ روڈ جو ہے وہ بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس نے بھی گزشتہ روز پشاور کی سڑکوں کا جو میپ ہے وہ جاری کیا ہے تاکہ عوام کو ٹریفک کے مسائل سے بچنے کے لیے متبادل روٹ جو ہے وہ اختیار کریں اور ساتھ میں یہاں پہ جو ٹریفک کے مسائل ہے وہ نہ بنے۔ جی